پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم شہر آشوب یا صنف سخن شہر آشوب کی تعریف دیکھی اور اس کی خوبیاں دیکھی، اس کی حیت اور ساخت کے متعلق گفتگو کی۔ آئیے اب ہم ہمارے نصاب میں شامل نظم شہر آشوب جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، ہے اب تو کچھ سخن کا میرے کاروبار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ نذیر اکبر آبادی شہر آگرہ میں رہائش پذیر تھے، جسے اس وقت اکبر آباد کہا جاتا تھا، بعد میں اسے آگرہ نام دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں وہ کہ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے کاروبار بند، میرے شعر و سخن کا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، میں شاعری نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ذہن میں مضامین کا نزول یا مضامین کی آمد نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، اور لیل یعنی رات، نہار یعنی صبح، تباہ میری طبیعت صبح شام سوچ و فکر میں رہتی ہے، اسی میں محو رہتی ہے۔ کس سوچ میں؟ کہ آگرے کی خلق کا روزگار بند ہو گیا ہے۔ جس شہر آگرہ میں میں رہ رہا ہوں وہاں کے لوگ بڑی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو میرا ذہن انہی کے متعلق سوچتا رہتا ہے، اسی الجھن میں پریشانی میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے مضامین کا نزول اور اشعار کی آمد نہیں ہوتی ہے۔ دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، اور میرے دریائے سخن، میری دریائے فکر جو موجدار ہے، میرے ذہن میں، میرے دل میں خیالات کا جو ہجوم ہوتا تھا، موج جو آتی تھی خیالات کی، انہی خیالات کو میں اشعار کی صورت میں ڈھالتا تھا، تو وہ جو موجوں کی روانی ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ بند ہو چکی ہے۔ ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان، میرا دل، میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق پریشان ہے شہر آگرہ کی، میں بھی اسی شہر کا باشندہ ہوں، میں بھی انہی مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، میرا روزگار بھی چھن چکا ہے، مجھے بھی کوئی معاشی فراغت حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا شعر و سخن کا کاروبار بھی بند پڑا ہوا ہے۔
بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی. اس سے پہلے ہم نظم مفلسی پڑھ چکے ہیں، نذیر اکبر آبادی ہی کی نظم ہے. مفلسی کی کیا کیا خرابیاں انہوں نے بیان کیا. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جس پر مفلسی آتی ہے وہی اس کی خرابیاں جانتا ہے. تو بے روزگاری نے، سب کا روزگار بند ہو چکا ہے، روزی روٹی کا جو وسیلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اب کیا کیفیت ہو گئی ہے دیکھو کہ کوٹھے کی چھت نہیں ہے، یہ چھائی ہے مفلسی. چھت تک جو ہے وہ ہمارے سروں پر نہیں ہے، یہ حال ہو چکا ہے. دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی. ہمارے گھر کے اندر مفلسی نے ڈیرا ڈال دیا ہے. در و دیوار میں ہمارے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ پورے گھر میں کس کا قبضہ ہے؟ مفلسی کا قبضہ ہے، غریبی کا، پریشانی کا قبضہ ہے. ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی. اور صرف میرا اپنا گھر نہیں، چند لوگوں کا گھر نہیں، بلکہ ہر گھر کی یہی کیفیت ہے. آگرہ کے جتنے باشندے ہیں، ان کے جتنے مکانات ہیں، تمام مکانات کی یہی کیفیت ہے. مفلسی گھر میں کس طریقے سے بھر کر کے آئی ہے؟ پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند. جس طریقے سے پانی کا بند ٹوٹ جائے، ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو پانی تیزی کے ساتھ میں اطراف کی بستیوں میں گھس جاتا ہے اور تمام تر مکانات کو تہس نہس کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ مفلسی آگرہ کے تمام گھروں میں آ کر کے ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، تمام گھروں میں تباہی اور بربادی لائی ہوئی ہے. دنیا میں اب قدیم سے ہے زر کا بندوبست، اور بے زری میں گھر کا نہ باہر کا بندوبست. آقا کا انتظام نہ نوکر کا بندوبست. مفلس جو مفلسی میں کرے گھر کا بندوبست. مکڑی کے تار کا ہے وہ نہ استوار بند. کپڑا نہ گٹھری بیچ، نہ تھیلی میں زر رہا. خطرہ نہ چور کا، نہ اچکے کا ڈر رہا. رہنے کو بن کے واڑ کا، پھوٹا کھنڈر رہا. خنخار جاگنے کا نہ مطلق اثر رہا. آنے سے جو بھی ہو گئے چورو چکار بند. اس بند میں نذیر اکبر آبادی حکومت وقت پر تنقید کر رہے ہیں کہ تم حکمراں ہو، تم صاحب اقتدار ہو، تم صاحب اختیار ہو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عوام کی ضرورتوں کا خیال رکھو، انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بندوبست کرو. دنیا میں قدیم سے ہے زر کا بندوبست، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس میں کیا کیفیت ہے؟ اور بے زری میں گھر کا نہ باہر کا بندوبست. دنیا میں قدیم زمانے سے انسان اپنے بندوبست سے رہتا ہے، اپنی تیاری سے رہتا ہے، خود اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے، باہر والوں کا رکھتا ہے. لیکن بے زری میں، غریبی میں، جب پیسہ نہیں ہے، زر، مال و زر ہم کہتے ہیں پیسہ، بے زری میں اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر گھر کا بھی بندوبست نہیں ہوگا اور باہر کا بھی نہیں ہوگا. گھر کی ضروریات ہماری پوری نہیں ہوگی تو پھر ہم دوسروں کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آقا کا انتظام نہ نوکر کا بندوبست. وہ لوگ جو مالدار تھے، جن کے وہاں ملازم کام کیا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی کوئی انتظام اب نہیں رہا. آقا جو ہے، جو سیٹ ہے، اسی کے پاس میں جو ہے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو وہ اب اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو کیا دے گا؟ اس کے لیے کیا انتظام کرے گا؟ مفلس جو مفلسی میں کرے گھر کا بندوبست، ایک مفلس اور ایک پریشان حال شخص کیا اپنے گھر کا بندوبست کرے گا؟ مکڑی کے تار کا ہے وہ نہ استوار بند. اور اس مفلسی کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے؟ گھر میں مکڑی نے جالے بن دیے ہیں جگہ جگہ پر. غریبی ہے، بے رونقی ہے، کوئی جو ہے چہل پہل اور خوشی اور مسرت کا مقام نہیں ہے، بلکہ پریشان حالی ہے. یہ جو مکڑی کے جالے کا بنا رہے ہیں، یہ پریشان حالی کی انتہا بتا رہے ہیں، تنگ دستی
کی جو شدت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اب ہمارے گھروں کی کیفیت، گھر اس قدر ویران ہو چکے ہیں کہ وہاں مکڑی نے جالے بن دیے ہیں۔ کپڑا نہ گٹھڑی بیچ، نہ تھیلی میں زر رہا، خطرہ نہ چور کا، نہ اچکے کا ڈر رہا۔ اب کوئی کپڑا بیچ کر کے، کوئی کپڑوں کی گٹھڑی بیچ کر کے، یہ تمام کے تمام بیچنے کے باوجود اب تھیلی میں زر نہیں رہا۔ جو ضروریات کی چیزیں تھی، جس کا جو دھندا پانی تھا، وہ تمام کے تمام اب بند ہو چکا ہے، اور تھیلی میں بھی زر نہیں ہے۔ یعنی جو پیسہ ہم نے پس انداز کر کے رکھا تھا، جو جمع کر کے رکھا تھا، وہ سب کے سب بھی کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چور اچکے کا کوئی ڈر اور خوف ہمیں نہیں ہے۔ رہنے کو بن کیواڑ کا پھوٹا کھنڈر رہا، اور ہمارے گھر کے جو دروازے ہیں، جو کیواڑ ہیں، وہ بھی بک چکے ہیں۔ مفلسی میں، نظم مفلسی میں نذیر اکبر آبادی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب ہمارے دروازے بھی جو ہے وہ نہیں رہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مفلس آدمی ہے، اس کے پاس میں کچھ ہے ہی نہیں کہ اس کو چور اور اچکوں کا ڈر ہو۔ خنخار جاگنے کا نہ مطلق اثر رہا۔ اب آدمی خنخارتا ہے رات کے وقت، اسے کسی چور کے آنے کا اگر احساس ہوتا ہے تو وہ خنخارتا ہے تاکہ وہ اس کی آواز سن کر کے کھانستا ہے، اور اس طریقے کی کچھ آواز نکالتا ہے جب اسے کسی طریقے کا شک و شبہ ہوتا ہے کہ چور اچکا اگر کوئی ہو تو وہ یہ سمجھ کر کے کہ کوئی اس گھر میں جاگ رہا ہے، وہ کیا کرے؟ بھاگ جائے۔ لیکن اب اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ گھر جو کسی وقت جنت نظیر ہوا کرتا تھا، آج کھنڈر بن چکا ہے۔ آنے سے بھی جو ہو گئے چورو چکار بن، اور یہ کھنکھارنے کا اور جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چور اچکوں نے بھی آنا بند کر دیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ آگرہ شہر میں اب جا کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں پر ہر ایک جو ہے وہ مفلس اور قلاش ہو چکا ہے، اس لیے چور اور اچکوں نے بھی آنا بند کر دیا ہے۔ چور اچکے کہاں جاتے ہیں؟ جہاں سے انہیں مال اور دولت ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اب آگرہ میں کوئی چور اور اچکے بھی نہیں آتے ہیں۔ اس قدر اس شہر کی مفلسی اور قلاشی جگ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب آگرے میں جتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ۔ مانگو عزیزو ایسے برے وقت سے پناہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہیں آہ۔ کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند، صراف بنیے جوہری اور سیٹ ساہوکار۔ دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار۔ بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ اب آگرے میں جتنے لوگ ہیں سب تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ۔ اور اب یہاں جو ہے کسی کی زندگی گزارنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ زندگی سے کسی کی نبھ سکے گی، بن سکے گی، کوئی آگرہ شہر میں رہ سکے گا زندہ۔ اب ایسا نباہ ممکن نہیں ہے، ہمیں اب آگرہ شہر چھوڑ کر کے جانا ہے، یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی ایسا لگتا ہے۔ مانگو عزیزو ایسے برے وقت سے پناہ، اے میرے عزیزو ایسے برے وقت سے پناہ مانگو، کیسے جیسا وقت آگرہ کے لوگوں پر آیا ہوا ہے۔ وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج ہیں آہ، وہ لوگ کون سے لوگ؟ ایک ایک کوڑی کے پھوٹی کوڑی کے محتاج ہو گئے، پیسے کے محتاج ہو گئے۔ کون لوگ؟ کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار مند، جو محنتی لوگ تھے، جو محنت کش لوگ تھے، جو با ہنر لوگ تھے، جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہوتی تھی، وہ لوگ بھی اب کوڑی کے پیسے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ صراف یہ سونے کا کاروبار کرنے والے،
بنیے کرانہ دکان کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ جوہری بھی یہی ہے، ہیرے جواہرات کا کام کرنے والے، اور سیٹ اور ساہوکار لوگ جو دوسروں کو ادھار دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ خود لوگوں سے دوسروں سے ادھار لے کر کے کھا رہے ہیں۔ اب آپ آگرہ کی بدحالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا تھا کہ جو مڈل کلاس لوگ تھے، جو متوسط طبقے کے لوگ تھے، جو ضرورت پڑنے پر غریب طبقے کی، پسماندہ طبقے کی مدد کیا کرتے تھے، لوور کلاس جو فیملیز ہوا کرتی تھی ان کا تعاون کرتے تھے، دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے ایسی حالت ان کی بھی کر دی تھی کہ وہ بیچارے خود دانے دانے کے محتاج ہو گئے تھے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اگر کاروبار بند ہو تو مڈل کلاس لوگ پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگوں کی بات تو جانے دیجیے، جو سیلری والے پرسنز ہوتے ہیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں، جن کی ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، گورنمنٹ امپلائیز کہہ لو آپ، مہینے کی ان کی جو بھی پگار ہوتی ہے 25-50 ہزار روپیہ، اس کی تاریخ ہوتی ہے 2 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، 10 تاریخ کو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ پیمنٹ میں کچھ تاخیر ہو جائے، پیمنٹ کچھ لیٹ ہو جائے، 10 تاریخ کو جیسے ہر مہینہ ہوتی ہے، کسی مہینے جو ہے 15 تاریخ کو پیمنٹ ہو تو ان کا گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی 5 دن اگر پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ایک سیلری والا پرسن، ایک مستقل اماؤنٹ جس کو ملتا ہے، وہ شخص پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب مستقل 2 سے 3 مہینہ 4 مہینہ تمام کاروبار بند رہ کر کے، اور انسان بھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، آنا جانا بھی بند ہے، ایسی حالت میں لوگوں کو بھوکے مرنے کی نوبت آ چکی تھی۔ تو ایسے ہی حالت جو ہے وہ آگرہ شہر میں تھی۔ لوگ ادھار لے کر کے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ادھار بھی لے کر کے کتنا چلائیں گے، کس سے لیں گے بتاؤ؟ کیونکہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا کسی کو خبر نہیں تھی۔ اگر کوئی دیتا بھی ہے ادھار تو کتنا دے گا؟ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے ان کی یہی حالت ہو گئی تھی کہ وہ خود محتاج ہو گئے تھے۔ جو دوسروں کو نقد دیا کرتے تھے وہی اب دوسروں سے ادھار لے رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کس قدر برے حالات سے جو ہے لوگ گزرے ہیں اس میں۔ تو ایسی ہی کیفیت وہاں پر رہی ہوگی کہ جو دوسروں کو قرض دیا کرتے تھے وہ خود جو ہے وہ مقروض ہو چکے ہیں۔ بازار میں اڑے ہیں پڑی خاک بے شمار۔ بازار جو ہوتے تھے بڑے بارونق ہوتے تھے، اس میں چہل پہل ہوتی تھی، ہنگامہ آرائی ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، شور و غل ہوتا تھا، ہزاروں اور لاکھوں کا ٹرن اوور ہوتا تھا روزانہ کا۔ وہاں خاک پڑی ہے، خاک اڑ رہی ہے۔ ایسا ہی معاملہ تھا لاک ڈاؤن میں بھی، بازار بند پڑے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کتے لوٹ رہے تھے وہاں پر۔ یہی کیفیت اس وقت رہی ہوگی، اسی کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی بیان کر رہے ہیں۔ البتہ ہمارے لاک ڈاؤن میں دکانیں بند تھی، یہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور دکانداروں کی کیا کیفیت ہے دیکھیے، بیان کرتے ہیں۔ بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ بازار تو کھلے ہوئے ہیں آگرہ کے، اس میں دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن ان دکانوں میں دکاندار اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں گویا چور بیٹھے ہوئے ہوں۔ جس طریقے سے ایک چور ڈرا سہما ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ دکاندار جو ہے وہ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس طریقے سے
قیدی ہوتے ہیں، قطار لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آگرہ کے بازار کے دکانداروں کا حال تھا۔ اس سے ہم آگرہ کی بدحالی کا، وہاں کے عوام کی، وہاں کے شہریوں کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن پر بھی بہت سارے شعراء نے، ادبا نے، فنکاروں نے نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، افسانے لکھے ہیں، وہ آپ لوگوں کے مطالعے میں آئی ہوں گی، یا اگر اب تک آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف کتابوں میں، میگزین میں، اور انٹرنیٹ پر بھی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ نظم کے اگلے بند کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔